الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا وَإِذْ قلنا اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه اس القریہ بستی میں ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں ادخلوا یہ داخل ہونے کا لفظ ہماری اردو زبان میں عام استعمال ہونے والا لفظ ہے داخلہ قریہ یہ بھی اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے قریہ بستی گاؤں دیہات علاقے کو کہا جاتا ہے تو وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ هذه القریہ اس بستی میں هذه القریہ اس بستی میں فَكُلُوا پس کھاؤ فَكُلُوا پس کھاؤ منہا اس میں سے من سے ہا اس بستی فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اس میں سے حیث جہاں سے شئتم تم چاہو حیث شئتم جہاں سے تم چاہو رغدن اپنی مرضی سے بلا روک ٹوک رغدن اپنی مرضی سے بلا روک ٹوک وادخلوا اور داخل ہو جاؤ الباب الف لام آگے لفظ ہے باب دروازہ جیسے ہم جب جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کے لیے یا حج کے لیے تو وہاں دروازوں کے نام ہیں باب جبرائیل باب السلام یہ دروازوں کے نام ہیں تو باب دروازہ گیٹ وادخلوا اور داخل ہونا الباب دروازے میں سے سجدن یہ بھی ہماری اردو زبان میں استعمال ہونے والا عام لفظ ہے سجدن سجدہ کرتے ہوئے وادخلوا الباب سجدن اور داخل ہونا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے وقولوا اور کہو وقولوا اور تم کہو حطۃ یہ نیا لفظ ہے حطۃ یہ نیا لفظ ہے یہ اس سے پہلے نہیں آیا حطۃ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے حطۃ لفظی معنی ہے گرا دینا ختم کر دینا معاف کر دینا حطۃ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے معافی مانگتے ہوئے دروازے میں سے داخل ہونا نغفر ہم بخش دیں گے لکم تم سے نغفر لکم ہم بخش دیں گے تم سے خطایا خطیئتن کی جمع ہے خطایا گناہ یہی اردو کا عام استعمال یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما یہ وہی لفظ ہے خطایاکم ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو تمہارے گناہوں کو
اور سنزید، سین الگ، نزید زیادہ سے ہے، زیادہ، مزید، وسنزید اور ہم اور زیادہ دیں گے، اور ہم اور زیادہ مزید ہم دیں گے المحسنین، نیکوکاروں کو، وسنزید المحسنین اور نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں اور مختصر مفہوم بھی عرض کیے دیتا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةِ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، بلا روک ٹوک، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا، اور یہ کہنا، حِطَّةٌ، اللہ ہمیں معاف فرما دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ اس جو آیت یہ بیان ہوئی ہے، اس کی مزید تفصیل تو 2 آیات کے بعد آ رہی ہے۔ یہ صحرائے سینا میں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹھے بٹھائے کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، ان کی ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ یہ کہنے لگے ایک دن کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بس اب اور نہیں کھانا، اب یہ ہم نے اور نہیں کھانا، یہ ہم سے روز روز منو سلوا نہیں کھایا جاتا۔ اور تفصیل آئے گی، کوئی سبزیاں، کوئی دالیں، کوئی یہ چیزیں، کوئی پھل وغیرہ، کوئی وہ بھی ہونے چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا باری تعالیٰ میری قوم یہ کہہ رہی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ٹھیک ہے، آپ ان سے کہیے یہ سامنے ایک علاقہ ہے، یہ بستی ہے، یہاں چلے جاؤ، جو کچھ تم مانگ رہے ہو نا وہ سب تمہیں وہاں ملے گا، لیکن 2 کام کرنے ہیں۔ جب تم اس دروازے، اس شہر میں داخل ہونے لگو، دروازے میں سے داخل ہونے لگو، تو ایک تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو جھکاؤ اللہ کے سامنے، اور زبان پر بھی تمہارے یہ ہو کہ اے اللہ، ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ تم سے غلطی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم وہ بھی معاف کر دیں گے، اور جتنا تم نے مانگا ہے ہم اس سے بھی زیادہ دیں گے، نیکوکاروں کو ہم اور زیادہ دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طریقہ سکھایا اس شہر کے اندر داخل ہونے کا، وہاں جانے کا۔ اب یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس قوم کے مزاج کے اندر سرکشی اور بغاوت یہ بہت زیادہ تھی، شرارت بہت زیادہ تھی۔ اب انہوں نے اپنی اسی شرارت، اپنی اسی سرکشی اور اپنی اسی بغاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ کیا؟ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ فبدلا، پس بدلا، ہماری اردو زبان کا لفظ بدلنا، بدل ڈالنا، تبدیل کرنا۔ فبدلا، پس بدل ڈالا، فبدلا، پس بدل ڈالا، الذین، ان لوگوں نے، ظلموا، جو ظالم تھے۔ فبدل الذین ظلموا، پس ان ظالموں نے بدل ڈالا۔ فبدل الذین ظلموا، پس ان ظالموں نے بدل ڈالا، یا بدل ڈالی بھی کہہ سکتے ہیں۔ قولا، قول، بات، غیر، علاوہ، الذی، اس کے، قیلا، کہا گیا تھا، لہم، ان سے۔ فبدل، بدل ڈالا، الذین ظلموا، ان ظالموں نے، قولا، اس جملے کو، حتتن کہا گیا تھا نا، انہوں نے اس کو بدل ڈالا، غیرہ، ایک اور جملے سے، الذی قیل لہم،
جو ان سے کہا گیا تھا، جو ان سے کہا گیا تھا، ان ظالموں نے اس جملے کو ایک اور جملے سے بدل ڈالا، انہوں نے اس قول کو ایک اور قول سے بدل ڈالا، انہوں نے اس بات کو ایک اور بات سے بدل ڈالا۔ فَأَنزَلْنَا، پس انزلنا، پھر ہم نے اتارا، علی پر، الذین ظلموا، ابھی ہم نے پڑھا ہے ظالموں پر، پھر ان ظالموں پر ہم نے اتارا، رجزن عذاب، رجزن عذاب، من السماء، آسمان سے، پھر ان ظالموں پر ہم نے آسمان سے عذاب نازل کیا، بما، کیونکہ، کانو، تھے یہ، یفسقون، نافرمانی کرتے، بما کانو یفسقون، کیونکہ یہ نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ لوگ جب وہاں گئے، داخل ہونے لگے، کرنا تھا سجدہ۔ سجدے کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو زمین پہ جھکاتا ہے، اپنے پورے وجود کو، اپنے سر کو زمین پہ رکھتا ہے، اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھتا ہے۔ انہوں نے یہ کیا، بجائے سجدہ ریز ہونے کے بیٹھ گئے، اور بیٹھ کے گھسٹتے گھسٹتے ہوئے اس دروازے میں سے اندر داخل ہوئے۔ ایک حرکت تو یہ کی، اور دوسری حرکت یہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حطۃ کہنا، یا اللہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم مغفرت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ حنطۃ، حنطۃ، یا اللہ ہم آپ سے گندم چاہتے ہیں۔ اللہ کے لفظ کو بدل ڈالا، اللہ کے لفظ کو ایسا بدل ڈالا، اس کا معنی مفہوم بدل دیا، اور ان کا یہ طرز عمل سراسر اللہ کے ساتھ مذاق تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کا استہزاء، اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق اڑایا ان لوگوں نے، تمسخر کیا اللہ تعالیٰ، مسخرہ پن یہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے ان پر آسمان سے عذاب اتارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس قدر نافرمان ہو چکے تھے، خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں یہ چیز چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کی وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، حالانکہ بہتر چیز اللہ ان کو دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے بہتر چھوڑ کر کم تر چیز مانگی، اللہ نے ان کو وہ بھی دی، صرف یہ کہا کہ ارے میرے شکر ادا کرو۔ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، مجھ سے معافی مانگو، بخشش طلب کرو۔ انہوں نے اللہ سے بجائے معافی مانگنے کے اللہ کی بات کا مذاق اڑایا، بجائے اللہ کے سامنے جھکنے کے اللہ کو دیدہ دلیری اور سینہ زوری دکھائی انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان پر عذاب نازل فرمایا، آسمان سے عذاب نازل فرمایا، کیونکہ یہ لوگ نافرمان ہو چکے تھے۔ اور وہ عذاب کیا تھا؟ ان کے اندر طاعون کی بیماری اللہ تعالیٰ نے مسلط فرما دی، اور اس کی وجہ سے بہت سے یہ لوگ ہلاک اور برباد ہوئے۔ بس یہاں تک۔